بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا سورہ ہود اور 12واں پارہ۔ سورہ ہود کے آغاز میں اللہ کے کلام قرآن مجید کی عظمت اور قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی کہ حکیم خبیر ذات کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، جس کے لیے حال، مستقبل، ماضی سب برابر ہے۔ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، مصلحت سے خالی نہیں، اس میں کہیں شک کی گنجائش نہیں، تعارض کوئی نہیں اس کلام کے اندر۔ اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، پھر زندگی کے بعد موت ہے، اللہ کے پاس حاضری ہے۔ معاش کا مسئلہ اللہ نے حل کر رکھا ہے، ساری مخلوق کی معاش کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ تو انسان کی اپنی کرتوت ہے کہ کوئی نظام غلط بنا دیا اور اللہ کی ہدایت کی روشنی کے بغیر ضابطۂ زندگی بنا لیے، قوانین معاشی بنا لیے کہ آج انسان معاشی طور پہ پریشان ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے تو سارا نظام جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو روزی پہلے بھیجتا ہے، اور اس کا منظر ہر آدمی دیکھتا ہے۔ ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کوئی نہیں ہوتا، بچہ آتا ہے چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر اس اندھیرے کے اندر اس کی غذا کا انتظام کون کرتا ہے؟ رحم ہے، جھلی ہے، اندھیرا ہے، پیٹ ہے، کہاں سے کھاتا ہے؟ رزاق اللہ۔ معاش کا مسئلہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے حل کر رکھا ہے۔ پھر بتایا کہ انسانی نفسیات ہے، اگر خوشحالی کے بعد تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو مایوس ہو جاتا، مایوس ہو جاتا، اور تکلیف کے بعد راحت مل جائے تو تکبر کرنے لگ جاتا، بھول ہی جاتا ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتا ہے۔ دونوں قسم کے انسان دنیا میں ہے۔ ایک تو وہ طبقہ بھی ہے جس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے، آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ نہیں ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں زندگی کی ضروریات کے لیے دنیا میں محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد آخرت سنوارنا ہے، یہ کامیاب لوگ۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا کی ضروریات کے لیے بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی ترجیح آخرت ہے، وہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی سامنے آخرت کو رکھتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کی نہ ماننے والے اور ماننے والے اندھے بہرے ہیں، جو اپنی بینائی سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے گویا کہ بینائی کا حق ادا کیا، یہ بینا ہے، اور جو بینائی رکھنے کے باوجود بینائی کے تقاضے پورا نہیں کرتے وہ تو اندھے ہیں۔ اندھے اور بینے برابر نہیں ہو سکتے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی ہے، قوم سے کہہ دیا میری تم سے کوئی مفادات نہیں ہے، بے غرض تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی تمہاری مشکلات حل کرنے والا ہوں، مشکلات تو حل کرنے والا اللہ ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، تم مانو گے تم نجات پالو گے۔ قوم نے مذاق اڑایا کہ تمہاری تو ہمارے اندر کوئی خاص حیثیت ہی نہیں ہے، تو آپ کی پیروی کیوں کریں؟ تم عام سے آدمی ہو، ہم تمہارے پیچھے کیوں لگے؟ بہت سمجھایا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اس قوم کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہوا ہے، تم کشتی بنا لو۔ کشتی بنانے لگے، قوم گزرتی مذاق اڑاتی ہے، کہاں صحرا میں کشتی چلاؤ گے؟ صحرا میں کشتی چلاؤ گے؟ مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، آسمان سے پانی برسا ہے، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا ہے، اور پانی ہی پانی ہے۔ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی پہ سوار ایمان والے تھے، اور کچھ جانوروں کو جو سوار کیا تھا وہی بچے۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی نہ بچ سکا، آپ کی نبوت نے آپ کے بیٹے کو بھی نہیں بچایا، اس لیے کہ ایمان جو نہیں تھا، ایمان نہیں رہا، تو باپ کی نبوت نے بھی بیٹے کو نہیں بچایا۔ کام تبھی آتا ہے بزرگی، کسی بزرگ کے لیے کسی کی بزرگی تبھی کام آئے گی جب ایمان تو ہو، پھر اولاد کے لیے بھی کام آئے گی، دوسروں کے لیے بھی کام آئے گی۔ یا بیٹا ہے وہ بھی غرق ہو گیا اور اسے سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، وہ بھی غرق ہو گیا، تو نبی کی نبوت بھی بیٹے کے لیے کام نہ آئی، اس لیے کہ ایمان کوئی نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوم عاد ہے، حضرت قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور ساتھ اعلان کیا کہ مجھے تم سے اس پر کچھ نہیں چاہیے، تم اللہ سے معافی مانگو،
اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تمہاری معاشی حالت اچھی کر دیں گے، رحمت کی بارشیں بھیجیں گے، تمہاری کھیتیاں سبز اور ان میں بہار آ جائے گی۔ اس کا تذکرہ فرمایا، قوم کہنے لگی ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اور ایسا لگتا ہے ہمارے معبودوں کی بد دعا لگی ہے اس لیے آپ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ قوم کو بہت سمجھایا اور انہیں سمجھایا اور کہا کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو گے تمہاری قوت میں اور اضافہ ہو جائے گا، تمہاری طاقت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ بھی قوم اللہ کی رحمت سے دور ہوئی، آسمان سے اللہ کی پکڑ آئی۔ قوم سمود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت صالح نے جب انہیں اللہ کی طرف بلایا تو قوم کہنے لگی صالح ہمیں تم سے بڑی امید تھی کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، تم تو اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج سے بالکل ہٹ کر زندگی پیش کر رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ قوم کہنے لگی نہیں مانے گے، کوئی ایسی چیز دکھاؤ کہ ہمیں یقین آ جائے۔ یہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالو، اور اونٹنی بھی ایسی جو فوراً بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اونٹنی بھی آ گئی، اس نے بچہ بھی جن دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا، حکم دیا دیکھو ابھی یہ معجزہ ہے، اسے قتل نہ کرنا، نقصان نہ پہنچانا، لیکن قوم نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کا عذاب آیا، حضرت جبرائیل نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے، نیست و نابود ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قاصد آئے، فرشتے انسانی شکل میں آئے، قاصد انسانی شکل میں آئے۔ آپ نے جلدی جلدی ان کے لیے مہمانی کا انتظام فرمایا، بچھڑا بھونا ہوا ان کے سامنے رکھا۔ فرشتے کہاں کھاتے ہیں، لیکن انسانی شکل میں تھے، نبی بھی نہیں پہچانے، اس لیے کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب انہوں نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو آپ ڈر گئے، شاید کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہو، اس لیے کہ ان کے اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا کہ جو جس کا نمک کھا لے گا تو وہ گھر والا اس سے امن میں آ جائے، نمک جو کھا لیا امن میں آ جائے گا۔ اور یہاں تو جو جتنا زیادہ نمک کھاتا ہے اتنا نمک خراب کرتا ہے۔ تو وہاں یہ تھا کہ نمک کھا لیا تو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، گھبرا گئے، شاید نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نا ہم اللہ کے قاصد ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں کھاتے، ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے لے کے لیے آئے ہیں، اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد پھر آپ کا پوتا ہوگا یعقوب۔ بیوی سن رہی تھی، پاس میں سن رہی تھی آواز، بیٹا بیٹا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، حیرانگی میں یوں سر پہ ہاتھ ہمارا، بیٹا ہوگا، میں بوڑھی، میں بانجھ ہوں، یہ بوڑھا ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ حیرت کی بات ہے، ہمارا بیٹا کیسے ہوگا، یہ بوڑھے ہیں، میں بانجھ ہوں، اس عمر میں بیٹا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا اللہ کی رحمت تو آپ کے گھرانے پہ خاص ہے، آپ کے گھر پہ تو خاص برکت ہے، آپ کیوں حیرت کرتی ہیں؟ آپ کے گھر پہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے، بیٹا ہوگا، پوتا بھی ہوگا۔ اور پھر بتایا کہ ہم درمیان میں آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اصل تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں، اور اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے۔ وہ قوم بہت گندی تھی، ہم جنسی کے اندر مبتلا تھی، اغلام پرستی اس کا مرض ان کے اندر موجود تھا۔ جب یہ انسانی شکل میں گئے، خوبصورت تھے، تو وہ قوم گندگی کے جذبات کے ساتھ، گندگی خیالات کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام سے ان نوجوانوں کو حوالے کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے کہا میرے مہمان ہیں، مجھے کون رسوا کرتے ہو ان مہمانوں کے سامنے؟ وہ بھی نہ پہچانے کہ یہ فرشتے۔ جب زیادہ پریشان ہوئے حضرت لوط علیہ السلام تو فرشتوں نے عرض کر دیا آپ نہ گھبرائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہی ہمارے قریب نہیں آ سکتے، بس آپ رات کو نکل جائیں، آپ رات کو یہاں سے نکل جائیں، اللہ کا فیصلہ ان کی ہلاکت کا ہو چکا ہے، آپ کی بیوی نہیں بچی، آپ کی بیوی نہیں بچی گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور چونکہ نبی کی بیوی بھی چونکہ نبی کی اطاعت نہیں کر رہی، فرما برداری نہیں کر رہی، ہاں، تو وہ بھی اس قوم کے اندر شامل ہو گئی، اس پر بھی عذاب آیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے اس بستی کو اٹھایا اوپر اور زمین پہ پٹخ دیا، عالیہ سافلہ، اور پھر آسمان سے پتھر برسائے، پتھر بھی نشان زدہ، فلاں کو لگے گا، سر پہ لگتا چیرتا ہوا جسم سے جاتا۔ یہ وہ قوم تھی جو ہم جنسی کے مرض میں مبتلا تھی، اور آج دنیا میں اس کے جواز کے قوانین بن رہے ہیں۔ جانور بھی کوئی حد ہوتا ہے، اتنے بے حیا تو صرف خنزیر ہی ہوتا ہے،
خنزیر گندی چیز ہے، جسے جسے کہیں کہ ہم جنسی سے گندگی کرنے میں بھی شرم نہیں آتی، سب سے گندا جانور ہے۔ اور ظاہر ہے جو قوم یہ گندگی کھائے گی اس کے اندر ایسی جراثیم پیدا ہوں۔ لیکن بدقسمتی ہے مسلمان بھی وہ اس گندگی کے اندر مسلمانوں کو بھی ملوث کرنا چاہتے ہیں، اور اس گندگی پر مسلمانوں کو بھی ڈالنے کے در پہ ہیں۔ اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے قوم مدین کا طرف ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، جس کا جو حق ہے پورا پڑ دو، اپنا حق پورا لیتے ہو، دوسرے کے حق میں کمی کوتاہی کرتے ہو۔ قوم کہنے لگے شعیب جب تک نماز کی بات کر رہے تھے اب تم ہمارے معاملات میں بھی دخل اندازی دینے لگے ہو، ہماری مرضی ہے، معاملات جیسے ہم مرضی کریں گے۔ آج کا مسلمان بھی کہتا ٹھیک ہے روزہ صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، حج صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، حج صحیح ہے، بازار کی زندگی نہیں، وہ تو ہم جیسے مرضی کریں گے، معاملات تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے، لین دین میں تو ہم آزاد ہیں۔ تو وہ قوم بھی حیران ہونے لگ گئی کہ یہ معاملات میں آپ کیوں دخل دے رہے ہیں، سمجھایا نہ مانی۔ قوم کہنے لگی ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ کے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھروں سے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں میری قوم کا لحاظ ہے، تمہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے، اللہ کا لحاظ نہیں ہے۔ اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے دشمن کے مقابلے میں، آپ کے دشمن کو نیست و نابود فرعون کو کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جو فرما برداری کی زندگی گزارے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، نافرمان رہے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فرمایا اللہ اس قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم کے خوشحال لوگ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پہ نہیں کرتے، اور اس میں پھر کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، منع کرنے والا بھی نہیں ہوتا، برائیوں کی روک ٹوک بھی جب ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، اور قرآن نے اس واقعے کے بارے میں فرمایا بہترین قصہ، بڑھیا قصہ، بڑے اس میں عبرت کی چیزیں ہیں، سبق آموز باتیں ہیں، اور بہت سارے جسے کہیں کہ زندگی کے اس میں مسائل کا حل ہے، ایسا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، ایک ستیلے ماں سے تھا، باقی ایک ہی باپ سب کا ایک تھا، مائیں 2 تھی، تو 11 بیٹے ایک ماں سے تھے، ایک بیٹا دوسری ماں سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ تعبیر واضح تھی، 11 سے مراد 11 بھائی ہیں، ستاروں سے مراد اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہے۔ یہ خواب دیکھی، اپنے ابا کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو خواب سمجھ گئے، اللہ میرے بیٹے کو بھی بڑی شان دینے والے ہیں، بڑا مرتبہ دینے والے ہیں۔ کہنے لگے بیٹے بھائیوں کو نہ بتانا، لیکن بھائی حسد کرنے لگے، اللہ اکبر۔ اور اس حسد کی آگ میں جلتے چلتے باپ سے بیٹے کو بھائی کو لے گئے، جنگل میں لے گئے، اور جنگل میں جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا، اور بہانہ بنا کے لے کے آ گئے کہ ایک قمیض خون سے، اس پہ خون کے داغ تھے کہ بھیڑیا نے کھا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام افسردہ، غمگین، آنکھوں سے آنسو جاری، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہاں ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے نے اس کنویں سے اس بچے کو اٹھایا اور مصر کے بازار میں جا کے بیچ دیا، مصر کے بازار میں بیچا، اور بیچنے کے بعد وہ خریدار مصر کا وزیر خزانہ تھا جو بے اولاد تھا۔ ایک نئی آزمائش، ایک نیا امتحان حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آ گیا۔ خوبصورت بھی بہت تھے، نیک سیرت پہ پڑے تھے، خوبصورتی بھی تھی اور سیرت بھی بہت بڑھیا تھی، تو کشش تھی، حسن کے اندر کشش تھی۔ فتنے میں پڑ گئی وہ گھر کی ملکہ، گھر کی خاتون فتنے میں پڑ گئی، اور اس نے اس نوجوان کو گناہ کی طرف دعوت دی۔ نوجوان کہنے لگا اللہ کی پناہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ لیکن اس نے اپنی پوری توانائی لگا دی، دروازے بند کر دیے، اپنی طرف بلایا، آپ دوڑ پڑے اللہ کے سہارے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ آدمی ہمت کرے، اللہ سے مدد مانگے، بڑی سے بڑی برائی کی گندگی سے نکلنا بھی آسان ہے، لیکن اگر کوئی ہمت ہی نہ کرے اور اللہ کے سے مدد ہی نہ مانگے اور پھر کہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر تو اس کی اپنی کمزوری ہے۔ ہمت کر لے اور اللہ سے مانگے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کی گندگیوں سے بچا لے گا۔ دیکھتے نہیں دودھ
کتنی گندے ماحول سے نکلتا ہے، کون پلاتا ہے، کتنے گندے ماحول سے. خون موجود ہے نا بھائی، وہاں گوبر بھی موجود ہے، لیکن جب تنوں سے دودھ نکلتا ہے تو صاف شفاف، نہ رنگت میں فرق آتا ہے نہ ذائقے میں فرق آتا ہے. جو اللہ اپنی قدرت وہاں دکھا رہا ہے، وہ اللہ اس گندے ماحول کے اندر بھی اس آدمی کو صاف ستھرا نکال دیں گے. ہمت کرے گا دعا کرے گا، ہمت کرے گا اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے صاف ستھرا کر کے نکالیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. لیکن جب اس نے دیکھا، اس خاتون نے دیکھا اپنی ذلت، اپنی رسوائی، تو حضرت یوسف پر الزام لگا دیا کہ اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، میری عزت پر، میرے آبرو پر. اسی کی خاندان کے ایک فرد نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، یوسف پاک دامن ہے، یوسف سچے ہیں، یہ عورت جھوٹی ہے. مصر کی خواتین بڑی اونچی سوسائٹی کی خاتون تھی. بات عورتوں میں پھیل گئی کہ غلام پر فدا ہو گئی، دل دے بیٹھی. اس نے ایک گھر کے اندر ایک دعوت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر بلایا. وہ عورتیں بھی حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر مبہوت سی ہو گئی، ہوش اڑ گئے. اور ایسے ہوش اڑ گئے کہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، بجائے پھلوں کے کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی. بتائیے حسن کیسا ہوگا. لیکن میری اور آپ کی روحانی اماں حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے سارا حسن تو حصوں میں تقسیم کیا. آدھا حصہ اکیلے یوسف کو دیا، آدھا حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا. لیکن میرے محبوب محمد رسول اللہ کو اللہ نے مجموعہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مجموعہ دیا. ماں تقسیم ہے، آدھا یوسف کے پاس، آدھا ساری دنیا کے پاس. نبی کے پاس پورا کا پورا. اور فرمایا کرتی تھی یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کٹوا دی، ایمان نہ لائی، ہدایت پہ نہیں آئی. میرے نبی کو دیکھنے والے ایمان لے آئے، آپ کی خاطر گردنیں کٹوا دی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور کہنے لگے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، قسم خدا کی یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، کوئی نوری فرشتہ ہے، کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے. لیکن اس بادشاہ وزیر کی ذلت، عورت کی وہ ذلت اور رسوائی، جیل پہ ڈال دیا گیا. جیل میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا اور اسے مجبور کیا کہ اس گندگی کی طرف. لیکن آپ نے جیل جانا برداشت کر لیا، لیکن اپنا دامن داغدار نہیں ہوگی، اپنی عفت اور پاک دامنی داغدار نہیں ہونے دی. اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میں جیل چلا جاؤں گا. اس کی تنہائی، اس کی تاریکی، اس کی بھوک، اس کا فاقہ، اس کی تکلیف، اس کی آزمائش سب برداشت ہے. گناہ کی گندگی برداشت نہیں ہے. اللہ ہم کو بھی ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے، اور گناہوں کی نحوست اور اس کی گندگی کی شدت اللہ اس کا احساس نصیب فرما دے. جیل میں بھی اللہ کا نیک بندہ اپنی تعلیم اور اپنی تبلیغ کا کام شروع کر دیا. اس جیل میں 2 آدمی ایسے آئے جن پر پھانسی کی سزا تھی. ان کو خواب آئی، وہ خواب آپ کے سامنے پیش کر دی، اس لیے کہ آپ کے چہرے پر نیکیوں کا نور اور آپ کے اخلاق آ رہا. وہ آپ کے پاس آئے تعبیر لینے کے لیے. آپ نے تعبیر بتا دی، ایک آزاد ہو جائے گا، ایک پہ پھانسی لٹک جائے گا. ایک کو پھانسی ہو جائے گی، ایک آزاد ہو جائے گا. وہ پھر وہی ایک آزاد ہو گیا، وہ جا کر بادشاہ کا ملازم اور نوکر بن گیا. دوسرے کو پھانسی دے دی گئی، اس کی سزا پھانسی ہو گئی. اس کا تذکرہ فرمایا. کچھ عرصے کے بعد، وقت کے بعد شاہ کو خواب آئے. وہ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ اونٹ گائے ہیں، موٹی تازی ہے، 7 کمزور ہیں، بالیاں ہیں، سرسبز ہیں، 7 خشک ہیں. یہ خواب دیکھی. پوچھا اپنے دائیں بائیں کے مشیروں سے، اپنے پاس بیٹھنے والوں سے، کسی کو خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. وہ ملازم کو خیال آیا جیل میں ایک تھا جس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی. اس بادشاہ سے کہا ایسا کرو آپ مجھے جیل بھیجے، وہاں ایک آدمی ہے خواب کی تعبیر کا بڑا ماہر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو رہا ہوتی ہوئی یہ بھی کہا تھا کہ بادشاہ سے کہہ دینا ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا ہے. لیکن یہ بھول ہی گیا. اب اسے پھر یاد آیا، یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا یا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف میرے دوست، خواب ہے، اس کی تعبیر بتا. لیکن ایسے کریمانہ اخلاق ہیں، تانا نہیں دیا، طنز نہیں کیا، انکار نہیں کیا کہ جب تم ہمیں بھول گئے، اپنی بات یاد آئی تو ہم بھی یاد آ گئے. کچھ نہیں، بس صرف یہ کہہ دیا کہ خواب کی تعبیر بھی بتائی
اور خواب کی تعبیر یہ تھی کہ قحط آنے والا ہے، قحط آنے والا ہے، اور ساتھ تدبیر بھی بتائی کہ اس قحط سے بچنے کی صورت کیا ہے، تدبیر بھی بتا دی، خواب کی تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ جب بادشاہ کے سامنے وہ خواب اور اس کی تدبیر آئی تو بہت متاثر ہوا اور کہا اسے باہر لے آؤ، اسے رہا کر کے لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا باہر نہیں آؤں، باہر نہیں آؤں گا، پہلے میرے معاملے کی تحقیق ہو جائے، پہلے میرے معاملے کی تحقیق ہو جائے، اس لیے کہ میرے اللہ کا کام کرنا ہے، اور اگر میرے کردار پر کوئی داغ دھبا ہوگا، لوگوں کو بدگمانی رہے گی، تو میں اپنے فریضہ دعوت میں پورے طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے میرے معاملے میں تحقیق ہونی چاہیے۔ تحقیق ہوئی، عورتوں کو بلایا، سب نے اقرار کیا، اظہار کیا، اعلان کیا کہ یوسف اپنے کردار میں بڑے سچے، یوسف اپنے کردار میں، پاک دامنی میں، شرم و حیا میں بڑے سچے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ وزیر خزانہ کو، جس کے گھر میں میں نے زندگی گزاری ہے، اس کو بھی یقین آ جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے، اس لیے کہ خائن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی اور ان کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف کا واقعہ آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ کل آگے تلاوت ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب